حضرات آداب. ابھی جیسے آپ نے دیکھا یہ کھیل اندر سبھا کے ایک چھوٹا سا مختصر سا اقتباس تھا، اور جہاں پیچھے اب تھوڑی کچھ کارروائی ہو رہی ہے کہ وہ اسٹیج تبدیل ہو رہا ہے، تو اس دوران آپ سے چند باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوں. میں نے یہ سنا کہ آج ٹریفک بہت غیر معمولی ہے باہر، اور بہت لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے آئے کہ ہم تو 5 بجے اور 4 بجے کے نکلے، اور جو سفر 15 منٹ اور 20 منٹ کا تھا وہ 1.5 گھنٹے میں مکمل ہوا. لیکن اس تعداد میں یہاں لوگوں کو دیکھ کے سوائے اس کے کہ آپ کا شکریہ ادا کروں یہاں آنے کا، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. مجھے علم ہے اس بات کا کہ یہ جو آپ نے باہر کے مراحل طے کیے اور اس کو عبور کر کے آپ یہاں تک پہنچے، اس میں کہیں لکھنوی تہذیب اور اردو کی محبت شامل ہے، لیکن مجھے اس تصور میں بھی جینے دیجیے کہ کہیں اس میں ناپا کی محبت بھی شامل ہے. مجھ سے کچھ لوگوں نے یہ پوچھا کہ یہ کہاں سے خیال آیا شام ابد ناپا میں کرنے کا، تو میں نے کہا کہ اس کا کیا دھرا ہمارے جو اس کا صحرا ہمارے دوست وقار حیدر صاحب کے سر ہے، کہ چند ماہ قبل جب وقار حیدر صاحب نے مجھے فون کیا نیو یارک سے اور یہ کہا کہ میں دسمبر میں کراچی آ رہا ہوں، اور یہاں پر ایک نشست اردو کانفرنس میں ہے جو کہ ان کے نانا مولانا باقر شمس صاحب کی تصانیف کے اوپر ہے، اور کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اور جب میں شہر میں ہوں گا تو ناپا بھی اگر کچھ کر سکے اس بارے میں. یہاں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا، اور ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ایک نشست تو آلریڈی اردو کانفرنس میں ہو رہی ہے، اب ہم وہی چیز ریپیٹ کریں تو شاید لوگوں کو مزہ نہ آئے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو پلان کریں. تو ہم نے آپس میں کچھ سوچا، اور جب ذہن میں کچھ خاکہ سا بن گیا تو میں نے یہ جو آئیڈیا تھا یہ پیش کیا ہمارے چیئرمین سید جاوید اقبال صاحب کو، اور میں کریڈٹ سارے ان کو دینا چاہوں گا کہ جس محبت سے انہوں نے اس کو اون کیا اس پورے پروجیکٹ کو، اور پھر جو انہوں نے اس میں آئیڈیاز دینا شروع کیا، اور جس دلچسپی کے ساتھ میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ جاوید صاحب نے اتنی دلچسپی ہمارے کسی پروگرام میں لی ہو. بہت یہ جو ایک سپورٹ ہوتی ہے، یہ جو ایک سرپرستی ہوتی ہے، اور پھر اپنے ذمے لینا کہ میں یہ چیز کر دوں، میں اس کو فون کر دوں یا میں بات کر دوں، تو ہمیں بہت تقویت یوں ملتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں مہمانوں سے جن کو ہم بلانا چاہ رہے ہیں تو شاید ہمیں تو منع کر دیں یا ٹال دیں. جاوید صاحب کون منع کرے گا. سو تھینک یو سو مچ. اور یہی سپورٹ ہمارے جو دیگر بورڈ ممبران ہیں، یہاں جاوید جبار صاحب بھی موجود ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اور ہمارے جاوید صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اور ہمارے ستیش صاحب بھی شاید آج آنے والے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا ٹریفک کے جو حالات ہیں باہر. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہم نے بہت اداروں میں دیکھا کہ وہ تھوڑے سے الوف، تھوڑے سے ریموو، تھوڑے سے ڈس ایسوسیٹڈ رہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں لوگ دلچسپی بہت لیتے ہیں، اور یہ خواہش ہوتی ہے سب کی، اینڈ آبجیکٹو سب کا ایک ہوتا ہے کہ ہم جو چیز بھی کریں وہ بہت اچھی کریں. اور ناپا میں بالخصوص کیونکہ بنیادی طور پہ ناپا ایک تعلیمی ادارہ ہے، اور ہم ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں جب کبھی لوگ ہم سے یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے یہاں آج کل کچھ ہو نہیں رہا، کیا وجہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے سارے سال ہم یہاں پہ ایونٹس تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو ایک تعلیمی ادارہ ہیں، ہمارا مقصد تو تعلیم دینا ہے، تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ ہم ہر وقت ایونٹس کرتے رہیں یہاں پہ. لیکن گاہے بگاہے جب موقع ہوتا ہے اور جب کوئی ایسی چیز ہمیں ملتی ہے، کوئی ایسا آئیڈیا، کوئی ایسا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے جو ہمیں لگے تھوڑا سا منفرد ہے، تھوڑا سا مختلف ہے، یا شہر میں کہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو رہی، تو پھر اس کو کرنے میں مزہ بھی آتا ہے، اور اس کے پلاننگ اور اس سب میں بہت لطف آتا ہے. اور یوں یہ بھی چیز ہوئی کہ جب وقار صاحب کا فون آیا، ہم تو ایسے مواقع اور ایسے دوستوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جو ہمیں اس طرح سے آئیڈیاز دیں اور ہمیں یہ موقع دیں کہ ہم اس طرح کی محفلیں یہاں پہ کریں، اور آپ سب کو دعوت دیں کہ آپ تمام تر مشکلات کو عبور کرتے ہوئے ناپا پہنچیں وقت سے، اور
یہ ہمیں موقع دے کہ ہم ان تمام تر مسائل کے باوجود وقت سے اپنا پروگرام شروع کر پائیں۔ یہ تربیت ضیاء محی الدین صاحب کی تھی، جن کا روب اور دبدبا اور ڈر اور خوف اتنا تھا کہ 6 بجے کا 6:01 ہو جائے تو فوراً ان کی ڈانٹ سننے کو ملتی تھی سب کو کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جو وقت آپ نے لوگوں کو دیا اس سے آپ نے دیر کر دی۔ تو ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، یہی وہ لیگیسی ہے، یہی وہ ویلیوز ہیں، وہ اقدار ہیں کہ جن کو لے کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک اور بات میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا ناپا کے حوالے سے کہ اس ادارے کا افتتاح 1 فروری 2005 کو ہوا تھا۔ 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ 20 سال مکمل ہوں گے، اور ان 20 برسوں میں ناپا نے جو ترقی کی، جو کام کیا، اس کے ثمرات آج ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں سے فارغ التحصیل جو لوگ نکلے یہاں سے پڑھ کے تعلیم حاصل کر کے، وہ انڈسٹری میں اس وقت کام کر رہے ہیں، مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں، آگے تعلیم دے رہے ہیں۔ یہاں بھی مجھے یقین ہے کہ ہمارے آڈینس میں اس وقت کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ناپا سے پڑھا ہے۔ تو خوشی ہوتی ہے جب ہم اپنے گریجویٹس کو دیکھتے ہیں، ان کے کام کو دیکھتے ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ بنیادی مقصد اس ادارے کا جب یہ بنا ہے، قائم ہوا ہے، تو اس ادارے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو ڈسپلنس ہیں جس کو ہم پرفارمنگ آرٹس کہتے ہیں، تھیٹر، میوزک، ڈانس، کبھی پاکستان میں یہ سوچ نہیں تھی کہ اس کی تعلیم دی جائے اور لوگ تعلیم حاصل کر کے، وہ لوگ جو اس میں کیریئر اپنا بنانا چاہتے ہیں، وہ پڑھ کے اس شعبے میں آئیں اور قدم رکھیں۔ باہر کے ممالک میں تو ہم نے یہ بہت دیکھا، ہندوستان میں ہم نے یہ بہت دیکھا، لیکن پاکستان میں اس کا رواج نہیں تھا۔ اس کا صحرا جنرل پرویز مشرف کو جاتا ہے، ان کی حکومت میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس نوعیت کا ایک ادارہ پاکستان میں کھلنا چاہیے، اور 2005 میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور یہ کام ضیاء محی الدین صاحب کو سونپا گیا۔ اور آج ہم سارے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، تمام آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے کئی برسوں سے ناپا آتے رہے ہیں، ہمارے مختلف پروگرامز اٹینڈ کرتے رہے ہیں۔ ہم سے جب کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا فلاں ایونٹ ہو رہا ہے شہر میں، تو اتنا کچھ ہوگا، لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ تو میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ ان 20 برسوں میں ناپا کی آڈینس سے ڈیولپ ہو چکی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس پرفارمنگ آرٹ سے، تھیٹر سے، میوزک سے ذاتی دلچسپی رکھتے ہیں، اس کی سمجھ رکھتے ہیں، اس کی سینس ہے ان کو، اور یہ لوگ آ جائیں گے۔ شہر میں کچھ ہوتا ہے، یہ لوگ ضرور آئیں گے، اور ایسے کئی لوگ یہاں پہ، اور ایسے کئی چہرے یہاں پہ ہیں جن کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ ہمارے کراؤڈ جو ناپا کا ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، باوجود ہر طرح کی ایکٹیویٹی جو شہر میں ہو رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ، سارا کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے رونق لگی رہتی ہے۔ تو آج کی جو نشست ہم نے رکھی شام اودھ کے نام سے، اس کے 2 سیگمنٹس ہم نے رکھے۔ ویسے مجھے انہوں نے کہا تھا کہ 1 منٹ لگے گا، چلو پردہ کھلنا شروع ہوا۔ پلے تو آپ نے دیکھ لیا، ایک مختصر سا جو کھیل تیار کیا تھا، ہماری فیکلٹی ممبر ہیں سینئر زرقا ناز، انہوں نے یہ تیار کیا تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کے۔ اس کا جو دوسرا سیگمنٹ اب شروع ہونے والا ہے، یہ گفتگو ہے لکھنؤ کی تہذیب، ادب اور وہاں کے آرٹ، کلچر، اور وہ چیزیں یا وہ تہذیب، وہ اقدار، وہ باتیں جو شاید اب سننے کو نہیں ملتی، جس کا تذکرہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، ان مائی کیس ہمارے پیرنٹس، گرینڈ پیرنٹس کی جنریشن سے اس کا ذکر سنا، تو ہم نے سوچا کہ نہ وہ باتیں دہرائی جائیں۔ لیکن اس کا جو بنیادی خیال، جیسا وقار صاحب سے ہماری جب گفتگو ہوئی، تو ان کے نانا مولانا باقر شمس جو بہت بڑے شاعر تھے، نقاد تھے، ہسٹورین تھے، مصنف تھے، اور ان کا بہت احسان کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی، جو علم ہم تک پہنچایا اور جو تہذیب ہم تک پہنچائی، اور وقار صاحب کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن کہ انہوں نے وہ کتابیں چھپوائیں اور اس کام کو لے کے، اپنے نانا کے کام کو لے کے یہ آگے بڑھے۔ سو ہم نے یہ سوچا کہ اس نشست میں ہم کچھ
اس دور کی بات بھی کریں اور اس کا کچھ ذکر ہو. اور جب ہماری یہ بات ہوئی جاوید اقبال صاحب کے ساتھ کہ کن مہمانوں کو بلانا چاہیے, کون آئے یہاں پہ جو اس کے بارے میں گفتگو کرے, ماڈریٹ کون کرے, تو میں نے تو کہا کہ میں تو ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے تو کچھ نہیں معلوم کہ میں کیا لکھنؤ کے بارے میں بات کروں. اینڈ لیکن اتفاق رائے سے جو نام تجویز ہوا وہ خوشبخش شجاعت صاحبہ کا تھا. آپ میں سے مجھے یقین ہے یہاں کئی لوگ ایسے موجود ہوں گے جو ان کو اس وقت سے جانتے ہیں جب وہ ریڈیو پاکستان پہ خوشبخش عالیہ کے نام سے آیا کرتی تھی, بزم طلبہ اور اس دور میں, اور پھر ٹیلی ویژن, پاکستان ٹیلی ویژن, اور پھر ایک دور پورا. تو خوشبخش صاحبہ نے کہا جب ان سے ہماری بات ہوئی, میں نے کہا دیکھو میں تو برس گزر گئے جو میں نے یہ کام نہیں کیا, چھوڑ دیا. میزبانی کا اور جو اینکر کا کام, ماڈریٹر کا کام ہوتا ہے, وہ ایک دور تھا جو میں نے کر لیا. لیکن ہم نے ان سے درخواست کی, بلکہ ہم نے کیا, جاوید صاحب نے ان سے درخواست کری کہ یہ آپ ہی نے یہ کام کرنا ہے اور آپ ہی گفتگو کریں گے. اینڈ جسٹ ٹو سے لٹل few words about خوشبخش شجاعت صاحبہ, as you all know, کہ ٹیلی ویژن کے اس دور کے بعد, اس فیز کے بعد پھر انہوں نے سیاست میں بھی حصہ لیا, عملی سیاست میں حصہ لیا, ممبر آف پارلیمنٹ رہی, ایم این اے رہی, سینیٹر رہی, اور اس سب کے ساتھ ساتھ جو ان کا اپنا ایک پیشن اور اپنا ایک شوق ہے تعلیم کا جو شروع سے ہے, تو انہوں نے اسکول بھی یہاں پہ کھولا جس کو وہ آج تک اسی تندہی کے ساتھ, اسی شوق کے اور اسی پیشن کے ساتھ چلا رہی ہیں اور اس میں انوالو ہیں. ہماری بہت خوش قسمتی کہ خوشبخش شجاعت صاحبہ راضی ہوئی, تیار ہوئی اور یہاں تشریف لائیں. ان کی صاحبزادی امریکہ سے آئی ہوئی ہیں, ابھی کل پرسوں ہی آئی ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے وقت نکالا کہ یہاں تشریف لائیں. تو میں چاہوں گا خوشبخش شجاعت صاحبہ تشریف لائیں اسٹیج پہ اور ہمارے جو مہمان ہیں ان کو بلائیں. آداب.